امید ہے برادرم حسن غنی مشتاق رفیقی صاحب کا یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، آپ کو بچوں کو اردو پڑھانے کی طرف مائل کیا ہوگا۔ اگر اسکول میں اردو کے لیے انتظامات نہیں ہیں تو کم سے کم گھر میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اردو سکھائیں، یہ ممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی گھروں میں بچوں کی اردو تعلیم ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تمام اسکولوں میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، مگر گھر میں بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اردو بھی گھر میں پڑھائیں تاکہ انہیں اپنی مادری زبان سے واقفیت ہو جائے۔ اردو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک میٹھی زبان ہے۔ چینلز پر رہنے والے ہندی بولنے والے بھی اردو سیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں رسم الخط معلوم نہیں، مگر اردو الفاظ سے انہیں اچھی واقفیت ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ چینل میں کام کرنے والے اردو الفاظ استادوں سے سیکھتے ہیں، ان کی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، یہ خوشی کی بات ہے، مگر صرف خوش ہوتے رہنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں اپنی مادری زبان کو بچانے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول بنانے کی ضرورت ہے۔ اردو تمل ناڈو میں زندہ ہے، اس لیے کہ یہاں اسکولوں اور کالجوں میں اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، مگر جس قدر ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر اردو دان حضرات کو سوچنے اور کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنے خیالات سے آخر کو اور رفیقی صاحب کو واقف کرائیے تاکہ اردو جو جب توڑ رہی ہے اسے بچا لیا جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔